اج لوگ کہندے نے تواڈے بلیاں دے درباراں تے شرک ہوندا ہے مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے تیرے قرآن پڑھن جنا ثواب نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ ثواب ہے کہندے نے غوث پاک دا دھوبی مر گیا کپڑے دھون والا قبر چ گیا تے منکر نکیر آئے تے انہاں نوں اٹھا کے پوچھا ہاں بھائی سنا مر رب تیرا رب کون ہے او کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں ادھر جنت دے ملائکہ بھی آ گئے دوزخ دے فرشتے بھی آ گئے اد کی دیا اللہ کتھے لے جائیے اللہ نے فرمایا فرشتو جنت چ لے جاؤ اد کی دیا مینوں جواب کوئی نہیں آیا اللہ فرمایا پھر بھی جنت وچ لے جاؤ یہ ساری عمر عبد القادر دے کپڑے دھوندا رہیا ہے میں قادر دا دل دھوندا رہیا اب یہ واقعہ بالکل بے اصل ہے غوث پاک کی بڑی شان ہے ان کی کرامتیں جو ثابت ہیں اور قرآن و سنت کے اندر اولیاء کی بڑی شان ہے تو ایسی باتیں ہوتے ہوئے ایسی موضوع من گھڑت فضول باتیں کرنے کی کوئی حاجت نہیں اور فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا رد کیا کہ یہ واقعہ باطل ہے تو لہٰذا یہ واقعہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے ہاں الزامی طور پر آپ کر سکتے ہیں خارجی حضرات کے لیے لیکن آپ تحقیقی طور پر اور اس طرح آپ اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے جو بیان عمران حسین کا وہ انتہائی خطرناک ہے اور جس سے اہل سنت کی بہت بدنامی ہوئی اور یا اللہ کی توہین ہے اس کے اندر اور اسی طرح کر کے قرآن مجید کی بڑی سخت توہین ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح میڈیا پہ اس واقعے کو لے کر کس طرح وہ اہل سنت کے خلاف زہر اگر رہے ہیں اور ایسے دور کے اندر کہ جس میں مرزا جلمی جیسے خبیث لوگ ہیں اور میڈیا کا دور ہے کہ جو ایسی باتوں کو لے کر اہل سنت کو بھی بدنام کرتے ہیں اولیاء اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں اور اہل سنت عوام کا اور نوجوانوں کا ذہن خراب کر کے انہیں گمراہ کر رہے ہیں تو ایسے دور میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اب عمران حسین صاحب کیا کہتے ہیں کہ مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تیرے قرآن پڑھنے دے اندر اتنا سواد نہیں جتنا ساڑے بابیاں دی سرنگی دے اندر سواد مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے تیرے قرآن پڑھن جنا سواد نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ سواد ہے تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے ساڈے بابے ڈھولکیاں بجا کے مومن بنائی جاندے دیکھو نا کس طرح یہ خود بھی سواد لے رہے ہیں اور عوام بھی سواد لے رہی ہے اور یہ نہیں پتا کہ یہ سواد کتنا مہنگا پڑے گا کس طرح پھٹکار پڑے گی اور کس طرح اہل سنت کی بدنامی ہوگی اور کس طرح قرآن مجید کے ہم توہین کر رہے ہیں اب قرآن مجید کا مقابلہ سرنگیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ بات خارجیوں کی ہو رہی ہے لیکن قرآن کے ساتھ سرنگیوں کو ملانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے پھر خاص دی کلامہ کے نہیں مناسب کرنی اس انداز سے پھر ہم تو مانتے نہیں کہ بزرگوں نے سرنگیاں بجائی اگر کوئی کہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے تو کتابوں کے اندر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے ہم بخاری کی بھی ہر بات ایک لفظ کو نہیں مانتے اصول ہوتے ہیں اسی طرح قرآن و سنت کے تقاضے ہوتے ہیں تو لہٰذا بالفرض اگر کسی بزرگ نے یہ کام کیا ہے تو وہ عارضی تھا استراری تھا اس کا اس دور کے ساتھ تعلق ہے اس علاقے کے ماحول کے ساتھ تعلق ہے اس انداز سے بات کرنا کہ مولوی تیرے قرآن میں جتنا سواد نہیں جتنا ساڑھے بابیاں دے سرنگیاں سواد ہے تو قرآن پڑھ کے لوگوں نے مشرک بنانا ہے ساڑھے بابے ڈھولکیاں بجا کے لوگوں نے مسلمان کری جاندے میں عمران حسین صاحب سے پوچھتا ہوں کون سے آپ کے بابے ہیں اس وقت چونکہ اس دور میں آپ بات کر رہے ہیں نا حال کی بات کر رہے ہیں نا تو بتائیے آپ کے کون سے بابے ہیں جو اس وقت ڈھولکیاں سرنگیاں بجا کے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں بتائیے اس وقت جتنے بھی درگاہوں پر قوالیاں ہوتی ہیں وہ تو الا ماشاءاللہ تمام فاسق ہیں بد عقیدہ ہیں تفضیلی پیر ہیں اتنی ان کی داڑیاں ہیں کئی تو بالکل داڑھی مون ہیں اور تفضیلی ہیں حضرت امیر معاویہ کے گستاخ اہل سنت کے عقیدے کے باغی ہیں تو کون سا آپ کا بابا اس وقت جو ڈھولکیاں سرنگیاں بجا کے جناب وہ کافروں کو مسلمان کر رہا ہے یہ تو مسلمانوں کو فاسق بنا رہے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں بے دین بنا رہے ہیں الا ماشاء اللہ تعالیٰ تو آپ بتائیے کہ غوث پاک نے بھی ڈھولکیاں سرنگیاں بجائی ہیں داتا صاحب نے بھی ڈھولکیاں سرنگیاں بجائی ہیں پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر شاہ نے بھی ڈھولکیاں سرنگیاں بجائی ہیں سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ حاضر خیا جتنے ولی ہیں یہ سرنگیاں ڈھولکیاں بجا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا یہ آپ کا کام ہے خارجیوں کا ہمارے بابوں کا کام ڈھولکیاں اور سرنگیاں بجانا ہے کس انداز میں کس دور میں آپ بات کر رہے ہیں اس بیان سے عمران حسین صاحب کو فوراً توبہ رجوع کرنی چاہیے اور آئندہ انہیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے اظہار کرنا چاہیے کہ آئندہ میں کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کے لیے جو محقق اور مستند علماء انہیں پہلے دکھا لوں گا اور ان سے اجازت لے کے بیان کروں گا لہٰذا یہ جو انہوں نے بیان کیا اس میں بالکل قرآن مجید کی بھی کھلی توہین ہے اور اہل سنت کی بدنامی ہے اولیاء اللہ کی توہین ہے بالکل ہمارے بابے سرنگیاں نہیں بجاتے رہے نہ طبلے بجاتے رہے بلکہ وہ قرآن پڑھ کے رب رسول کا ذکر کر کے اور اپنی سیرت کے ساتھ اخلاق رسول کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کے مسلمان بنایا ہے تو لہٰذا اس انداز سے اس دور میں بات کرنا یہ بالکل انتہائی ظلم ہے اہل سنت کے ساتھ تو تمام جتنے بھی اہل سنت کے ذمہ داران لوگ ہیں وہ اپنے ماحول پہ نظر رکھیں اپنے ماحول کو ایسی بد عقیدگی سے بچائیں اس طرح کے کہانی باز قصہ گو
خطیب جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ بس پیٹ پالنا ہے، جہاں سے کوئی قصہ ٹوٹا پھوٹا ملے سر لگا کے یہ بیان کر دیتے ہیں، قوم بھی چس چاہتی ہے۔ پہلے سمجھائیں، لوگ ایسوں کو بلانا چاہتے ہیں، اگر نہ سمجھے کھل کے بائیکاٹ کریں، اپنے لوگوں کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے تمام فتنوں سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔